انہی حضرات سے اتفاق ہے جن کے نزدیک یہ تمام صورتیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، 14 صورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے تو تقریباً 6.25 پارے پر پھیلا ہوا سب سے بڑا گروپ تھا کہ جو مدنی صورتوں کا تھا۔ تعداد 4 تھی، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، لیکن 6.25 پارے، یہ 14 ہیں اور 7 پارے۔ ان میں یہ بات خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر اس میں 3 صورتوں کے گروپس ہیں۔ پہلے 3 ذرا بڑی صورتیں ہیں، پھر 3 نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں، پھر 3 ذرا بڑی صورتیں ہیں۔ یہ جو سب گروپس بنتے ہیں 3 صورتوں کے، ان میں سے 2 صورتوں کا تعلق آپس میں وہ زوجیت والا ہے، وہی ان کے درمیان نسبت زوجیت ہوگی۔ تیسرے کی حیثیت ضمیمے کی ہے، وہ منفرد ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وہ جب ہم تیسری صورت پر آئیں گے تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی پہلا جوڑا جو ہے سورہ یونس اور سورہ ہود، یہ دونوں جو ہیں صورتیں آپس میں وہی نسبت زوجیت رکھتی ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم سورہ انعام اور اعراف میں دیکھ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس کے 11 رکوع ہیں، ان میں سے انباء الرسل صرف 2 رکوع، باقی 9 رکوع جو ہیں وہ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی صناعی، اس کے حوالے سے اللہ کی معرفت، یہ مین مضمون ہے۔ اور سورہ ہود کے 10 رکوعوں میں سے 6 رکوع ہیں بلکہ اس سے زائد 6.5 کے قریب کہ جو انباء الرسل پر مشتمل ہے، باقی 4 سے کم ہیں کہ جو دوسرے مضامین جو ہیں، جو بھی رد و قضا ہے کفار کے ساتھ، یا اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ التذکیر بآلاء اللہ کا مضمون بھی آ جائے گا، لیکن غالب حصہ جو ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جن میں کہ قوموں کی ہلاکت کے فیصلے صادر ہوئے۔ پھر ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں ایک عجیب ریسیپروکل نسبت ہے۔ سورہ ہود میں، سورہ یونس میں جو 2 رکوع ہیں انباء الرسل کے، ان میں سے آدھے رکوع میں حضرت نوح کا ذکر ہے، اب درمیان کے کسی رسول کا ذکر نہیں، اس کے بعد 1.5 رکوع حضرت موسیٰ پر ہے۔ اس کے بالکل برعکس آپ کو ملے گا سورہ ہود میں پورے 2 رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر ہے۔ یہ سب سے زیادہ اہم مقام ہے، اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ 28ویں پارے میں ایک مکمل سورت ہے، 29ویں پارے میں سورہ نوح، لیکن یہ کہ بعض اعتبارات سے یہ مقام جو ہے وہ زیادہ جامع بھی ہے، زیادہ فضیلت والا بھی ہے، اور مسلسل 2 رکوع جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں پر صرف حوالے کے طور پر اور کچھ نہیں۔ تو ریسیپروکل جو نسبت ہوتی ہے نسبت زوجیت میں، وہ بھی آپ کو یہاں مل جائے گی۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم صاد، یہ جو 3 صورتوں کا آغاز ہوا ہے، وہاں پر حروف مقطعات پر آیت مکمل ہو گئی تھی، یہاں آیت نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ چیزیں کسی حساب کتاب پر نہیں ہیں، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، نہ گرامر کا، نہ منطق کا، نہ نحو کا، نہ بیان کا، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں، ان کو کہتے ہیں توقیفی امور ہیں۔ یہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے اس پر بہت تعجب ہو گیا ہے لوگوں کو، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان پر وحی بھیج دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے بھیجی؟ ان انذر الناس، کہ لوگوں کو خبردار کر دیجئے، وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اس پر کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے۔ یعنی اس میں کون سے تعجب کی بات تھی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے انسانوں میں سے ایک کو چنا ہے، پسند کر لیا ہے، اس کے پاس اپنی وحی بھیجی ہے، اسے مامور کیا اس خدمت پر کہ جو صحیح راستہ اختیار کر لیں انہیں بشارت دیجئے، اور جو غلط راستے پر اڑے رہیں ان کو خبردار کر دیجئے۔ وہی لفظ دو، بشیر اور نذیر یہاں